دوستو ایک بار پھر ہم حاضر ہیں مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ کی 10 بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ۔ میں ہوں وصال اعظم۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملہ۔ جنوبی لبنان کے علاقے انصار میں اسرائیلی فضائی حملے سے 7 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے باوجود ہوا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی اب بھی بہت کمزور نظر آ رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کشیدگی۔ آبنائے ہرمز میں 2 بحری جہازوں پر حملوں کے بعد سمندری سفر مزید کم ہو گیا ہے۔ ایک جہاز متحدہ عرب امارات کی سرکاری کمپنی کا تھا، ADNOC یعنی ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی۔ اس صورتحال سے تیل کی عالمی سپلائی پر مزید دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کا ایران پر دباؤ۔ امریکہ نے ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کی دھمکی دی ہے۔ واشنگٹن اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پابندیاں ختم ہونے اور دوسرے مطالبات پورے ہونے تک وہ آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ غزہ امن منصوبہ پر اختلاف۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس منصوبے میں جنگ بندی، حماس کے ہتھیار چھوڑنے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلا کی بات کہی گئی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے تک فوج واپس نہیں کی جائے گی۔ یمن میں حوثیوں کے حملے۔ یمن میں حوثیوں نے سعودی عرب کے علاقے جازان میں آرامکو کی ایک تنصیب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ یمنی حکومتی فورسز نے تعز کے علاقے میں ایک حوثی حملہ روکنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ان واقعات سے خطے میں جنگ پھیلنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ لبنان نے سزائے موت ختم کر دی۔ لبنان نے سزائے موت کو قانونی طور پر ختم کر دیا ہے۔ اب سزائے موت پانے والوں کی سزا عمر قید میں تبدیل کی جائے گی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں سزائے موت اب بھی موجود ہے۔ لبنان میں بڑی عام معافی۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے ایک نئی عام معافی کا قانون منظور کیا ہے۔ اس قانون سے ہزاروں قیدیوں کی سزائیں کم ہونے اور کئی قیدیوں کی رہائی کا امکان ہے۔ تاہم فوج اور بعض سیاسی حلقوں نے اس قانون پر تشویش ظاہر کی ہے۔ لبنان کی معیشت پر جنگ کا اثر۔ خطے کی جنگ نے لبنان کی تخلیقی اور اشتہاری صنعت کو بھی سخت متاثر کیا ہے۔ خلیجی ملکوں سے یعنی گلف کنٹریز سے آنے والے کئی منصوبے روک دیے گئے ہیں یا ان کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے۔ کچھ لبنانی فری لانسرز کی آمدنی میں 60% تک کمی بتائی گئی ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ مڈل ایسٹ میں بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ برنٹ خام تیل یعنی کچے تیل کی قیمت جمعے کو تقریباً $88.50 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ ہرمز میں رکاوٹ طویل ہوئی تو عالمی توانائی کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ ایران کے صدر کا بھارت آنے کا امکان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے آئندہ برکس اجلاس میں شرکت کے لیے نئی دہلی آنے کی توقع ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ اس ملاقات سے ایران اور بھارت کے تعلقات پر بھی عالمی توجہ رہے گی۔